اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ کیا یتیم پوتا پوتی یا یتیم نواسہ نواسی اپنے نانا نانی یا دادا دادی کی جائیداد میں حصے دار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایسی صورت میں کہ جب جس آدمی کی پراپرٹی ہے اور وہ خود زندہ ہے اور اس کی زندگی میں اس کے بچوں میں سے چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے آگے جو بچے ہیں، مرنے والے کے جو بچے ہیں، وہ اپنے دادا دادی یا نانا نانی کی جائیداد میں حصے دار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 4 دیکھیں تو اس کے تحت ایسی کسی بھی صورت میں کہ دادا یا دادی، نانا یا نانی کے نام پر پراپرٹی ہے اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں موجود ہیں، لیکن درمیان کی جو لڑی ہے، اگر پوتے پوتیاں ہیں تو ان کے والد، اور اگر نواسے نواسیاں ہیں تو ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ڈیتھ کب ہوئی کہ جب دادا دادی یا نانا نانی ابھی زندہ تھے، پہلے بیٹے یا بیٹی کی ڈیتھ ہوئی اور والدین ابھی زندہ ہیں، تو ایسی صورت میں سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت جو پوتے پوتیاں، جو یتیم پوتے پوتیاں ہیں یا یتیم نواسے نواسیاں ہیں، وہ جائیداد میں حصے دار ہوتے ہیں۔ اب بیسیکلی یہ جو سیکشن ہے، سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس، یہ جو اسلام نے اصول دیا ہے وراثت کا، اس کے اگینسٹ ہے۔ اسی لیے اس سیکشن کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ یہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہے، لہٰذا اس سیکشن کو اسلام کے اصولوں کے منافی قرار دیتے ہوئے اسے ختم کیا جائے، اسے ڈیلیٹ کیا جائے اور اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے سال 2000 میں اس کیس کا فیصلہ کیا اور یہ جو سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے، اس کو اسلام کے اصولوں کے منافی قرار دیتے ہوئے گورنمنٹ کو حکم دیا کہ اس سیکشن کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ اور وہ جو ججمنٹ تھی وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے PLD 2000 FSC پیج 1۔ یہ ججمنٹ ہے جس میں اس سیکشن کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ اب گورنمنٹ نے سال 2000 میں ہی اس فیصلے کے خلاف، جو فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ تھا جس میں اس سیکشن کو اسلام کے اصولوں کے منافی قرار دیا گیا، تو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ سپریم کورٹ میں جب اپیل کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، تو سپریم کورٹ نے جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا وہ سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا۔ لیکن اب تک وہ جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ نیچے والی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا وہ معطل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک یہ سیکشن ایک ویلڈ سیکشن ہے، اور اسی کے مطابق جو وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے وہ اسی کے تحت ہو رہی ہے۔ تو جو یتیم پوتے پوتیاں یا یتیم نواسے نواسیاں ہیں، ان کو جائیداد میں حصہ دیا جا رہا ہے۔ اب ہم اگر دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام نے وصیت کا کنسیپٹ بھی دیا ہے۔ لیٹ سپوز کہ کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے بچے موجود ہیں۔ اب اگر جو پراپرٹی ہے مرنے والے کے والدین میں سے کسی کے نام پر ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کے پاس اگر ان کو جائیداد سے حصہ نہیں ملتا تو ان کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے وصیت کا کنسیپٹ دیا، تو اب اگر یہاں پر جو دادا دادی یا نانا نانی ہیں وہ اپنے یتیم پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کو وصیت، ان کے لیے وصیت کر دیں، تو جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوگی وہ وصیت سامنے آئے گی کہ یہ دادا دادی یا نانا نانی نے اپنے یتیم پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کے لیے کی ہے، تو فوراً اس کی کینسلیشن کے لیے عدالت میں کیس فائل کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم جہاں پر اپنے فیور میں بات آتی ہے ہم وہاں پر اسلام کے اصولوں کو لے آتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے انٹرسٹ کے خلاف بات ہو تو ہم وہاں پر فوراً عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔
اب اگر یتیم پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کو اس سیکشن کے تحت ٹھیک ہے ان کو حصہ نہیں ملتا، لیکن دوسری صورت میں جو وصیت اگر کی گئی ہے تو پھر وصیت میں جو ان کے لیے جو بھی چھوڑا گیا ہے وہ تو ان کا حصہ ہے، وہ تو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے، تو پھر وہاں پر ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اسٹے کروا لیتے ہیں، تو اس میں اتنی لمبی لیٹیگیشن سٹارٹ کر لی جاتی ہے کہ وہ جو یتیم پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں ہیں ان کو پھر ایک تو ان کے والد یا والدہ زندہ نہیں ہوتے، دوسرا وہ ابھی مائنرز ہوتے ہیں، اور اب ان کو اپنا گھر چلانے کے لیے لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کے خلاف یا اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، لہٰذا جب تک یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہے، چونکہ جو فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، تو تب تک یہ سیکشن موجود ہے، قانون کا حصہ ہے، اور ابھی تک اس سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت جو بھی یتیم پوتا پوتی یا یتیم نواسا نواسی ہوتے ہیں ان کو اپنے دادا دادی یا نانا نانی کی جائیداد سے حصہ ملتا ہے، اور اس بارے میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو نالج نہیں ہے، تو ان کو بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کیس ہے کہ جہاں پر یتیم پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں اور ان کے والدین کی پہلی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے دادا دادی یا نانا نانی کی بعد میں ڈیتھ ہوتی ہے، تو بے شک ان کے والدین کی پہلی ڈیتھ ہو جائے اس کے باوجود وہ اپنے دادا دادی نانا نانی کی جائیداد میں سے حصے دار ہیں اور ان کو حصہ ملے گا۔ تو اگر ایسا کوئی بھی کیس ہے تو اس کو بتایا جائے تاکہ لوگوں کو جو رائٹ ہے، چونکہ قانون موجود ہے تو پھر ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کو ملے، اور عدالت میں جا کے وہ سوٹ فار پارٹیشن فائل کریں، اور سوٹ فار پارٹیشن ہوتا ہے تقسیم کا دعویٰ، تقسیم کا دعویٰ فائل کریں گے تو ہر بندے کو اس کا جو رائٹ ہوگا، جتنا اس کا شیئر ہوگا، عدالت وہ خود شیئر نکال کے اس کے حوالے کرے گی۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔